تو आयत नंबर 113 देखिए, वक़ालतिल यहूदु, और कहा यहूद ने, लैसतिन नस्वारा, नहीं है नस्वारा यानी क्रिश्चन, अला शैइन, किसी भी चीज़ पर। वक़ालतिन नस्वारा, और कहा नसारा ने कि लैसतिल यहूदु, नहीं है यहूद किसी भी चीज़ पर। वहुम यतलूनल किताब, हालांकि वो दोनों किताब पढ़ते हैं। कज़ालिका, इसी तरह, क़ाल अल्लज़ीना, कहा उन लोगों ने, ला यअलमून, जो इल्म नहीं रखते, मिस्ल क़ौलिहिम, उनकी बात की तरह। फ़ल्लाहु, और अल्लाह ताला, यहकुमु, फ़ैसला करेगा, बैनहुम, उनके दरमियान, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, फ़ीमा, इसमें जो कानू थे वो, फ़ीही, इसमें, यख्तलिफून, इख्तिलाफ़ करते। अब देखें आयत नंबर 113 में एक और हकीकत बताई जा रही है, वो ये कि यहूद ईसाइयों के बारे में कहते थे कि वो तो हिदायत पे नहीं है, वो तो किसी चीज़ पे नहीं है, वो तो ऐसे ही गुमराह हैं। और ईसाई जो है वो यहूद के बारे में कहते थे कि यहूद किसी चीज़ पे नहीं है, यानी हक़ पर नहीं है, और वो गुमराह हैं। और दोनों अपने आप को हक़ पर समझते थे। और अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह तबसरा करें, वहुम यतलूनल किताब, हालांकि वो दोनों किताब पढ़ते थे, यानी यहूद के पास भी तौरात थी और क्रिश्चियंस के पास भी इंजील थी, और उसमें तो हिदायत की बातें लिखी हुई थी, उसमें तो जो है सही डायरेक्शन लिखी हुई। फिर ये कहाँ से भटक जाते हैं? ये ऐसे भटकते हैं कि असल में हर एक बंदे ने अपने खुद साख्ता मयार मुकर्रर किया हुआ है अपनी बड़ाई का। इख्तिलाफ़ कहाँ से पैदा होता है? देखें, अगर अल्लाह की किताबों को पढ़ते, उसमें तो इख्तिलाफ़ नहीं है। इख्तिलाफ़ कहाँ से होता है कि अपनी बड़ाई को या अपनी मसलक को या अपने फ़िरके को या किसी उसको प्रमोट करना, और सेल्फ़ प्रोजेक्शन, सेल्फ़ प्रमोट होना क्या चाहिए? दीन प्रमोट होना चाहिए, हाँ, दीन प्रोजेक्ट होना चाहिए, लेकिन है कुछ और। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह ने तो एक और मयार दिया है, अल्लाह ने तो एक सीधी बात की है, लेकिन ये चूँकि खुद पसंद थे और अपनी थॉट्स जो है इनकी थी, और ये के खुद साख्ता मयार बनाए हुए थे। कोई कहते थे हम बड़े अहम हैं, कोई कहते थे हम अल्लाह के बड़े लाडले हैं, कोई कहते थे हम इब्नुल्लाह हैं, यानी नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। सारे यहूद तो नहीं कहते थे, और इस वक्त के यहूद तो बिल्कुल भी ये नहीं कहते। यहूदियों में बहुत पहले एक फ़िरका था जो ये कहता था कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो बहरहाल अब नहीं कहते, लेकिन ये अल्लाह ने कहा कि यानी जैसे फिर ईसाई कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम, अभी भी कहते हैं कि अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। और फिर ये अपने आप को कहते थे कि हम सही मयार पे हैं। और मयार उन्होंने क्या बनाई हुई थी? शख्सियत परस्ती है। ईसा अलैहिस्सलाम को बुत बना के उनको पूछते थे, शख्सियत परस्ती थी। मरियम अलैहिस्सलाम की बुत बना के उनको पूछते थे। इनमें ईमान और अखलास का मयार तो था नहीं। मयार क्या था? शख्सियतें थी। जब शख्सियतें मयार बन जाएं तो फिर फसाद होता है, फिर तफरका होता है, फिर यही कुछ होता है जो हुआ था। तो क्योंकि असल रूह क्या होती है? रूह तो ये होता है ना, या मरकज़ियत क्या होती है? सेंटर क्या है? जैसे तमाम मुसलमानों का सेंटर एक है, किबला, खाना काबा, और अल्लाह ताला जो है वो ही मरकज़ है, उनकी तरफ ही सबको जाना है। लेकिन अगर कोई मरकज़ बना ले लोगों को, शख्सियतों को, उसको कि ये हमारे मरकज़ हैं, तो फिर तो वो उन्हीं की तरफ जाएगा। फिर तो इख्तिलाफ़ात होंगे। तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि फ़िरका वारियत होती कैसे है। फ़िरका वारियत असल में सेल्फ़ मेड होती है। ये अल्लाह ने कोई इनमें फ़िरका नहीं, वारियत नहीं फैलाई। ये खामखा की अकीदत की वजह से होती है। गुलूब यानी मोहब्बत में भी हद से ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से होती है। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम से हद से ज़्यादा मोहब्बत करते थे तो उनको नाउज़ुबिल्लाह खुदा का बेटा बना के छोड़ा। तो ये बात है, इससे लड़ाइयाँ होती हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ऐसा क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि एक दूसरे को गुमराह करार देते थे, एक दूसरे को जो है एक दूसरे को नहीं मिलकर साथ चलने की बजाय, क्योंकि दोनों का रब कौन था? अल्लाह ताला थे। तो अल्लाह की तरफ आते ना, शख्सियतों की तरफ कैसे चले गए? इसलिए चले गए कि उनको प्रमोट करना था। तो देखें आज हम मुसलमान क्या करते हैं? हम मुसलमान भी यही करते हैं। हम किताब तो कुरान तो पीछे रह जाता है कहीं, पहले देखते हैं अच्छा जी वो मेरे या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस या सुन्नत,
ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ حدیث ہے، وہ سنت ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ ہم فلاں، ہم تو اس امام کو مانتے ہیں، ہم فلاں امام کے فالورز ہیں۔ ہم کہا جائے، کوئی پوچھے بھئی آپ کون، تو مسلمان ہیں، تو وہ کافی نہیں لوگ سمجھتے، وہ کہتے ہیں نہیں مسلمان تو ہیں لیکن اور پھر کیا ہے، یعنی وہ پھر اور کون سا فرقہ ہے؟ اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اسی طرح کے، یا شافعی ہیں، یا حنفی ہیں، یا حنبلی ہیں، یا مالکی ہیں، کیا فرقہ ہے آپ کا؟ ہاں بھئی اللہ کو مانتے ہیں اور مسلمان ہیں، باقی سب جو ہے انسان تھے، اور نبی ہمارا جو امام اعظم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی تو سب انسان تھے، اور ٹھیک ہے انہوں نے دین کے لیے بہت کام کیا، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں لے کر فرقہ واریت پھیلا دو، مسلک کے نام پر اور اس نام پر، اور پھر اس کے نام پہ وہ بن گئی ہیں۔ بلکہ ابھی اللہ تعالیٰ اس پہ بات کر رہے ہیں، دیکھیں کہ ان شخصیت پرستیوں کا پھر جو ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ وہ آیت نمبر 114 دیکھیے، وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور کون اس سے زیادہ ظالم ہو سکتا ہے جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے، اَن یُذْکَرَ فِیہا، کہ اس میں ذکر کیا جائے اللہ کا، اور لیا جائے نام اس کا، وسعہ، کوشش کی، فی خرابیہا، اس کی خرابی میں، یعنی مسجدوں میں خرابی کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، یہی لوگ ہیں نہیں تھے ان کے لیے کوئی کہ وہ داخل ہوتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا، ان کے لیے خرابی ہے، یا ان کے لیے کیا ہے، خزی، رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت عذاب ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ شخصیت پرستی کرتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے اپنے مسلک کو اور اپنے اپنے امام کو پروموٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اللہ اور ایک رسول، ایک ہم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نہیں کرتے۔ دیکھیں نا، اللہ بھی ایک، مسلمان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک ہے، کیا بڑی بات ہوتی اگر ہوتے مسلمان بھی ایک۔ تو آج مسلمان بھی وہی کام کر رہے ہیں جو پچھلی اہل کتاب نے کیا، کہ انہوں نے بھی یہی کیا، اور ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجدیں بنا چھوڑی ہیں، ایک کوئی سینٹرل وہ مسجد نہیں رہی، سینٹرل اللہ کا گھر ہر مسجد والے، ہر فرقہ والے سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں، اور ہم ہی ہیں جو بالکل حق پر ہیں، اور بس اس مسجد میں پھر فلاں نہیں آ سکتے، باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جی فلاں فرقے کی مسجد ہے اور باقی لوگ نہیں آ سکتے، باقاعدہ مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، کیسے روک سکتے ہیں کسی کو آنے سے؟ مسجد نبوی میں دیکھیں، وفد نجران آیا تھا، وہ کرسچن تھے، اور یہود وہیں رہتے تھے، وہ بھی آ گئے تھے، اور مشرکین مکہ تو تھے، مشرکین جو لوکل عرب تھے وہ بھی وہیں کے تھے، وہ بھی آ گئے تھے، آپ نے تو کسی کو نہیں روکا تھا۔ تو کیسے فلاں فرقے والے نہیں آئے، مسلمانوں کو ہی آنے سے روک دیتے ہیں؟ تم اس طرح نماز پڑھتے ہو، تم نہیں آ سکتے، ہمارے مسلک میں ایسے نماز ہے، اس پہ جھگڑا ہے آمین کیسے کرنی ہے، اس پہ جھگڑا ہے رفع یدین کرنی ہے نہیں کرنی، اس پہ جھگڑا ہے ہاتھ کیسے کہاں پہ رکھنے، جھگڑے ہی جھگڑے ہیں۔ تو یہ تو پھر مسجدوں کی بربادی ہو جاتی ہے نا، خرابی ہو جاتی ہے، کیونکہ مسجدیں کیوں بنتی ہیں؟ تاکہ وہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جائے، مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ، کہ وہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ مسجدیں اس لیے بنتی ہیں، مسجدیں اس لیے تھوڑی بنتی ہیں کہ وہاں پہ پولیٹکس کی جائے، اور وہاں پہ جو ہے ایک دوسرے کے فرقے کو برا کہا جائے، اور وہاں پہ لوگوں کو کفر کے فتوے بانٹے جائیں، اور وہاں پہ کہا جائے کہ یہ بھی اس کفر میں داخل ہو گیا اور وہ بھی کافر ہو گیا۔ اس لیے تھوڑی بنتی ہیں مسجدیں۔ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہوتی ہیں، اور اس کے لیے تو بڑی وہ بتایا گیا ہے، ثواب بتایا گیا بنانے میں، بڑا اجر کا کام ہے۔ اس لیے تھوڑی ہے کہ اس میں خرابی پیدا کریں اور وہ فرقہ واریت کے اکھاڑے بن جائیں، اور وہاں پہ جو ہے مخالفتیں کی جائیں، اور جس کام کے لیے مسجد بنی ہے، یعنی نمازوں کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے، وہ ہو ہی نہ، یہی کام ہوتے رہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی ہو نہ سکا۔ کہ مسجد تو فٹافٹ جوش و خروش میں جی مسجد بنانی ہے، چندے جمع ہو رہے ہیں، یا کوئی ایک ڈونیٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے بھائی مسجد بننی ہے، اور اس کے بعد مسجدوں میں نمازی نہیں ہے، نمازیوں سے ہی خالی پڑی ہے مسجد، تو مسجدیں تو برباد ہو گئیں۔ پھر یہ ہے مسجدوں کی خرابی، جو کہا گیا نا کہ وہ مسجدوں میں خرابی پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ مسجد سے مراد پرانی جو امت مسلمہ تھیں، یعنی عیسائی اور یہودی، ان کی عبادت گاہوں کی بات کی گئی ہو،
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کی 2 مرتبہ جو ہے عبادت گاہ پر حملہ ہوا، بخت نصر اور ٹائٹس رومی کے ذریعے سے، اور تباہ کر دی گیا۔ پورا ہیکل سلیمانی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور ابھی تک ان کا قبلہ اول مطلب جن کا قبلہ گرا پڑا ہے۔ پھر دوسرا جو ہے کرسچنز پہ بھی اسی طرح کیا گیا، تو اس شاید یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں؟ اللہ کے ذکر سے۔ اب ابراہا کو دیکھیں، وہ کیوں جا رہا تھا؟ اس نے یمن میں کوئی اپنا قبلہ بنا لیا تھا، اور وہ اس کو جیلسی تھی کہ یہ خانہ کعبہ میں لوگ کیوں جاتے ہیں، تو وہ اس لیے خانہ کعبہ کو گرانے جا رہا تھا۔ تو مسجدوں کو، اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ مسجدیں کیا کر رہے ہیں اور مدرسے کیا کر رہے ہیں، نمازیوں سے خالی ہوئے پڑے ہیں۔ اس میں نمازیں کم پڑھی جاتی ہیں، زیادہ تر عمارتیں جو ہے سجا لی جاتی ہیں، کارپٹس لگوا لیے جاتے ہیں، اچھی سجا سنوار دی جاتی ہیں، لیکن من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یا پھر مسجدوں کی عمارتیں خراب کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، جلانا، یہ اس کی حصی بے آبادی ہے، اور مانوی یہی ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ تو حالانکہ وہاں تو روحانی کام ہوتا ہے، وہاں پہ تو ٹریننگ ہونی چاہیے، تربیت ہونی چاہیے، یونٹی کی بات ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کی بات ہونی چاہیے۔ فرقہ واریت اور تعصب سے بہت دور رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعصب کو عام طور پہ تعصب کی وجہ سے کہ ہم اچھے ہیں، ہمارا فرقہ اچھا ہے، ہمارا امام اچھا تھا، اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو تعصب کو بدبودار نعرہ کہا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بتایا گیا، اور پھر آیت نمبر 114 اب ہم نے ختم کی ہے۔